تو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ گویا اب ہمیں زبان سے اقرار کرنے کے بعد عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن ہم جیسے چاہیں نہیں کر سکتے، بلکہ طریقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی موحد ہے اللہ کی عبادت کرے لیکن اس کی عبادت میں طریقہ نبی نہ ہو تو اللہ کی قسم اس کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو خیر، اسلام کے دائرے میں، اسلام کے قلعے میں داخل ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کوئی دروازہ نہیں۔ لیکن اسلام کے دائرے سے، اسلام کے قلعے سے نکلنے کے، باہر ہونے کے، خارج ہونے کے بہت سارے دروازے ہیں۔ آج امت مسلمہ ان میں سے بہت سارے اعمال جان بوجھ کر یا عقیدتاً یا عملاً کر کے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، یا اسلام سے خارج ہونے کے در پہ ہے، دروازے پہ ہیں، اور شعور بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے۔ آج کے خطبے میں بڑے اختصار کے ساتھ ایسے چند اعمال کا ہم تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے کہ اگر وہ عقائد، وہ اعمال ہماری زندگی میں ہیں تو ہم اسلام کے قلعے سے باہر ہو چکے ہیں یا ہونے کے در پہ ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ دوستو، ان میں سے پہلا عمل جو ہے جس کے وجہ سے ایک مسلمان اسلام کے قلعے میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے قلعے سے، دائرے سے، گھر سے باہر ہو جاتا، وہ ہے شرک۔ سورہ حج کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ جس شخص نے شرک کیا، شرک کی تعریف بارہا سنتے رہتے ہیں دوستو، شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھو ہم بار بار یہی کہتے، ہم توحید کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے، توحید کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک کہ شرک کی باریکیوں کو نہ سمجھیں۔ شرک کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، توحید ہمارے سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ چاہے 10 سال عالم کا کورس کر لو، پھر بھی آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا عقیدہ مشرکانہ ہے، اعمال مشرکانہ ہے، کیونکہ وہ لوگ شرک کو نہیں سمجھے دوستوں۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ آسمان کی بلندی پہ اس کو توحید نے پہنچایا تھا، لیکن شرک نے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب آسمان سے پھینک دیا گیا، چاہے اس کو پرندے اچک لیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں گوشت کا لتھڑا کہیں چھت پہ پڑا رہتا ہے، پرندہ کوئی چیل کوے اڑتے رہتے، آتے جھپکتے اپنا نوالا بنا لیتے، باقی نہیں رہتے۔ ایسے ہی آسمان اور زمین کے درمیان شیطان پھرتے رہتے، اڑتے رہتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو اچک لیتے ہیں۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا آسمان سے پھینک دیا گیا وہ شخص، اب دور ہوائیں اس کو اڑا کر لے کر چلی جاتی ہیں۔
اب ہم کو نظر آتا نہیں، پرندے اچک لیے پھر بھی ہلاکت، اور دور ہوائیں اڑا کر لے جا کر پھینک دی کہ اب واپس آ نہیں سکتا یا کسی انسان کو مل نہیں سکتا، جب بھی ہلاکت ہے۔ یعنی مشرک کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہر حالت میں ہے۔ دوسرے مقام پر اسی حالت میں اب انسان زندگی گزارتا رہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور جب وہ دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو جن کے اوپر گمان تھا، یقین تھا یہ کچھ ہماری مدد کر دیں گے، کرا دیں گے، سفارش کر دیں گے، اب وہاں پر کوئی ایسے ظالموں کا مددگار نہیں ملے گا۔ تو شرک وہ کبھی ہی گناہ ہے، جرم ہے، جس کے وجہ سے ساری زندگی کی نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے، اور پھر آخر میں اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیتا ہے، جہاں سے نکلنا پھر مشکل ہی نہیں، ناممکن۔ دائمی زندگی آخرت کی ہوگی، جلتا بھنتا چیختا چلاتا رہے گا دوستو۔ اس لیے شرک کی باریکیوں کو، اس کی قباحت کو سمجھو، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنے افعال میں کبھی شرک نہ آنے دو۔ ایک چیز۔ نمبر 2، اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو وسیلہ، واسطہ، ذریعہ بنا دیا جائے۔ عام طور پر آج مثال دی جاتی ہے کہ بھائی بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت، باوڑی سے پانی نکالنا ہے تو رسی، ڈول، بکٹ کی ضرورت، چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت، سمندر پار کرنا ہے تو کشتی کی ضرورت۔ یہ ساری مثال اللہ سورہ نحل کے اندر کہتا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، سن لو میرے بندو، یہ مثالیں ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جس بادشاہ کی تم مثال دے رہے ہو اس کے سر میں کتنے بال ہیں اس کو پتہ نہیں، اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے پتہ نہیں، موت کب ہے اس کو پتہ نہیں۔ یہ مثالیں رب پر فٹ نہیں آتی۔ غور کرو، اگر یہ چھت ہے نیچے گر جائے، آپ کو کہے، کوئی کہے چھت پہ چڑھ جاؤ، اس وقت کیا سیڑھی لگائیں گے؟ کوئی اگر سیڑھی لائے گا تو کہیں گے کتنا ہولا پاگل دیوانہ ہے، چھت ہے ایک قدم اٹھائے اس پہ رکھ دے۔ ندی نالے سوکھ جاتے ہیں کبھی گرما کے موسم میں، ایک مرتبہ کودو اس طرف پہنچ جاؤ گے، تو کیا ایسے وقت میں بھی کشتی لا کر چلائیں گے؟ کبھی ایسا رہتا ہے باوڑی میں پانی موسم بارش میں اوپر کو آ جاتا ہے، یوں ڈالو بکٹ پانی نکالنا، تو کیا ایسے وقت میں بھی رسی ڈالیں گے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ وزیر، یہ نیتا، یہ فلاں کتنا اچھا بیچارے، ڈائریکٹ جا کر رب سب سے بہتر ہے، وہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں۔ تو اب ایسے وقت میں کوئی اپنے اور اپنے رب کے درمیان وسیلہ، واسطہ بناتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن سورۃ المؤمنون وَمَن يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں یا اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا برہان لہو بھی، اس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل، کوئی ثبوت اللہ نے نہیں اتارا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بلاؤ، کسی کو بیچ میں
لا برہان لہ بھی فإنما حسابہ عند ربہ، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو واسطہ وسیلہ بنا رہے ہیں، اللہ بہت جلد ان سے حساب لے گا اس کے بارے میں۔ حساب عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ گویا جو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو وسیلہ بنا لیتا ہے عقیدتاً یا عملاً، اللہ کی قسم قرآن کے واضح الفاظ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور آگے رب سے کیسے مانگا جائے، کیسے رب کو یاد کیا جائے، آگے اللہ خود سکھا رہا ہے، لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کسی کو بیچ میں مت لاؤ، اللہ کہتا ہمارے اور تمہارے، بس کہ ڈائریکٹ کہو رب اغفر، اے اللہ تو میری بخشش فرما دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نبیوں سے، ولیوں سے، سیدھے شریف لوگوں سے نہیں کہہ رہا جنہوں نے گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک بھر دیا ہے اپنے گناہ سے، ایسے گنہگاروں سے، ایسے خطاکاروں سے، ایسے نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، رب اغفر کہو، اے میرے رب میری بخشش کر دے، ورحم اور رحم کر مجھ پر، وانت خیر الراحمین تو بہت بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ خود سکھا رہا ہے دوستو واضح طور پر۔ تو خیر، دوسرا وہ عمل جس کے وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے، اسلام کے قلعے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو بیچ میں وسیلہ لا کر نظر و نیاز کرنا، چڑھاوے چڑھانا، وہاں طواف کرنا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ اس وقت جب اسلام آیا، نبی رحمت آئے، ایسے لوگوں کو سمجھایا گیا کیوں یہاں پر پیشانی ٹیکتے ہو، کیوں یہاں پر طواف کرتے ہو ان کے قبروں پر، ان کے مجسموں کے سامنے، ان کے چلوں کے سامنے، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ سورہ زمر کی آیت اٹھاؤ، ما نعبدهم، اور کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں طواف کر رہے ہیں، کیوں چادریں چڑھا رہے ہیں، کیوں بکرا ذبح کر رہے ہیں، کیوں نذر و نیاز کر رہے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مقصد یہ ہے یہ کچھ دے دیں گے یا رب سے قریب کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے۔ اللہ نے اس کو عبادت کہا ہے دوستو۔ تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو کوئی وسیلہ بناتا ہے تو شریعت کہتی ہے اسلام سے خارج ہو گئے، کوئی انسان کافر ہوگا اللہ کے قسم۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لائے، جو دستور لائے، جو قانون لائے، جو اصول لائے، گرچہ ہم آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم کو وہ مسئلہ اچھا نہیں لگتا، ہم کو وہ طریقہ اچھا نہیں لگتا، تو یہ بھی اسلام سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے بتا دیا داڑھی رکھو، اب ہم داڑھی رکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی داڑھی کو ناپسند، کہنے میں بہت بھاری دکھتا، سنہرے ایسا کیسا ہوتا، لیکن ہوگا۔ اللہ نے اصول بنایا، سارے نبیوں کی سنت، آپ ناپسند کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سورہ محمد، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَاسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ وہ جو کافر ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے،
اور وہ دور گمراہی میں پڑ گئے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال. کیوں کافر ہوئے؟ کیوں ہلاکت؟ کیوں گمراہی کے دور جا کر پڑ گئے؟ اللہ آگے کہہ رہا ہے سورہ محمد کی 9ویں آیت میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اس لیے اللہ نے جو نازل کیا تھا دستور، اللہ نے جو قانون اتارا تھا، اللہ نے جو اصول بنایا تھا، عمل ضرور کیا لیکن کرہو، اس کو ناپسند کیا. آج ہم بہت سے ارے ایسا نہیں، ایسا ہونا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنت والا عمل کرتے ہیں لیکن تھوڑا جنت میں داخل ہونا باقی رہتے، ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو دوزخی قرار دے جانے انجانے میں. ایسی اس لیے جو اللہ و رسول نے قانون ہم کو دیا ہے کوشش کرے عمل پیرا ہونے کی. نہیں ہوتا وہ الگ مسئلہ، لیکن ناپسند کر لینا، اس کو مکروہ سمجھنا، یہ اسلام سے خارج ہونے کی. ذالک بأنہم، کیوں یہ کافر ہوئے؟ کیوں ان کے لیے ہلاکت اللہ نے لکھ دیا؟ کیوں ان کے اعمال برباد ہوئے؟ کیوں یہ گمراہی میں جا کر پڑ گئے دور؟ کیونکہ اللہ نے جو اتارا تھا کریو، ذالک بأنہم کریہو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا تھا اس میں سے کسی چیز کو انہوں نے ناپسند کر لیا. فاحبط، جیسے اس کو ناپسند کیا انہوں نے کہا ہم کو اچھا نہیں لگتا. فاحبط اعمالهم، اب زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کیے تھے ایمان سب اللہ برباد کر دیا. اگر ہمارا رسول تجھے اچھا نہیں لگتا تو تم بھی ہمیں اچھا لگتا نہیں، ہم اسلام سے تجھ کو خارج کر رہے ہیں، تیری نیکیاں برباد کر رہے ہیں. یہ تیسری چیز ہے دوستو اسلام سے خارج ہونے کی. اسی طریقے سے آج ہماری مائیں بہنیں بھی پردہ اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں لباس. اسلام یہ کہتا وہ کہتا سختی. اللہ اکبر، اسلام کے قانون کو ناپسند، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. نمبر 4، شریعت کے کسی مسئلے کا، قرآن و حدیث کے کسی فرمان کا، یا کہ نبی کا، یا کہ اللہ کا، یا کہ اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنے والوں کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج ہم بیٹھے بیٹھے کیسا مذاق اڑاتے ہیں. غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے صحابہ اکرام، نبی بھی اور کچھ لوگ تھے. اس میں سے ایک شخص بات کرتے کرتے کہتا ہے، اشارہ کرتے ہوئے مخلص مسلمانوں کے، وہ دیکھو کھانے میں آگے ہیں، پیٹ کیسے بڑے بڑے ہو گئے اور لڑنے میں پیچھے. یہ بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ہم مولویوں کے بارے میں، ملاٹوں کے بارے میں، ان کے بارے میں بولتے رہتے. یہی بات کہی تھی. یہ بات سننے والے ایک نوجوان صحابی نے نبی رحمت تک پہنچا دیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے کہ چلو سفر شروع کرو، اور آپ بھی اپنی سواری کو پکڑ لیے. ایک پیر اوپر دوسرا نیچے تھا. جس نے یہ بات کہی تھی وہ بھاگتے ہوئے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، معاف کر دی. تھوڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کا انکار نہیں، رسول کا انکار نہیں، قرآن کا انکار نہیں، حدیث کا انکار نہیں، مسلمان کا قتل نہیں، لڑائی نہیں، چھوٹی بات تھی. اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. کیسے کیسے خطا کاروں کو، کیسے کیسے ظالموں کو،
کیسے کیسے گستاخوں کو معاف فرما دیا آپ نے، لیکن آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ تڑپنے لگا، اللہ کے نبی نے سواری کو کھینچا اور چلنے لگے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے آپ سوال کیجئے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ ان قریب کہیں گے، اور کہیں گے کیا؟ بس یوں ہی ٹائم پاس کر رہا تھا۔ آج بہت سے لوگ بادشاہ پہ، کس پہ؟ شریعت کا مذاق، شریعت پہ عمل کرنے والوں کا مذاق، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے اے نبی اس سے سوال کرو جو معافی مانگ رہا ہے، کیوں ایسا؟ اور خود ہی اللہ کہتا ہے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہہ دو یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اب اللہ، کیا اللہ ملا تھا؟ وآیاتی ورسولہ، کیا اللہ کے قرآن کی آیتیں ہی ملی تھی؟ کیا اللہ کا رسول ہی ملا تھا؟ مذاق کس کا اڑایا تھا؟ بات کس کے بارے میں اس شخص نے کہا تھا؟ مومنوں کے بارے میں۔ اور اللہ سوال کرتا ہے کیا اللہ ہی ملا تھا؟ قرآن کی آیتیں ہی ملی تھی، رسول ہی ملا تھا؟ اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم کو مذاق اڑانے کے لیے، مسخرہ کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ رسول آیت یہی ملی تھی۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جاؤ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، تمہاری معافی قبول نہیں ہوگی، تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب سوچو جانے انجانے میں کتنا ہم مذاق اڑاتے رہتے، کبھی قرآن کی آیت کا، کبھی کسی شریعت کے کسی مسئلہ کا، اور جو مذاق اڑایا، اصلاح نہ کیا، اللہ اس کے دل پہ مہر بھی مار لیتا ہے، جیسے عام طور پر اب دیکھیں۔ اسی لیے رب العالمین نے سورۃ النساء میں کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ تحقیق کی جو اللہ نے کتاب میں مسائل بیان کیے ہیں، جو دستور اتارا ہے، جو اصول اتارا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جب تم اپنے کانوں سے سنو کہ اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا لوگ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں، فلا تقعد معہم، خبردار تم نہیں کر رہے ہو، لیکن جس مجلس میں، جن بدبختوں کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے تم بیٹھے ہو، فلا تقعد معہم، خبردار ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، تھوک دو، چاہے ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، کوئی بھی ہو، شریعت میں جو اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے، اگر لوگ کفر کر رہے ہیں کھلم کھلا، اگر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر اس کے وقار کو ہلکا سمجھا جا رہا، فلا تقعد معہم، اے ایمان والو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہے تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے، تم بھی کافر، تم بھی مشرک، تم بھی بدعتی ہو جاؤ گے، انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو، کافروں کو دوزخ کے اندر جمع کرنے والا، اگر اس کے اندر بیٹھے رہے، دانت نکالتے رہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ارے ہم اٹھ کے جائیں گے تو برا سمجھ جائیں گے، نہیں اٹھتے، اسی حالت میں موت آتی ہے، تم نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا،
تو انہی کے ساتھ تم کو بھی دوزخ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے دوستو۔ ہم نے جتنا ہلکا سمجھ لیا قرآن و حدیث کو، یا قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے کو مذاق اڑانے کو، آج نہیں موت کے بعد یا زندگی ہی کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، اعراض کرنا۔ اعراض کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے، جو قرآن و حدیث دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو دستور دیا ہے، ہم ہلکے میں لے لیں، دل ادھر مائل نہ ہو، نہ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کوشش کریں، نہ عمل کریں، نہ اس سے محبت کریں، تو پھر یہ بھی کفر کی علامت ہے، اسلام سے آپ خارج ہیں۔ 99% ہمارا معاملہ ہے، بات سخت ہے، یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی۔ اور بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ اس کو نواقض اسلام، یعنی اسلام کو توڑنے والے اعمال، خاص کر کے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں گرائی ہیں نواقض اسلام، اس کے اندر یہ بھی ہے۔ قرآن بہت ساری آیتیں، اس میں سے سورہ سجدہ جمعہ کو نماز فجر میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے، اعرض عنها، لیکن اعراض کر جاتا ہے۔ اعراض کرنا کئی طریقے سے ہے، منہ پھیر لیا، ختم، دھیان نہیں دیا، اعراض کرنا، لاپرواہی برتا، اعراض کرنا ہے، سکھانا، اعراض کرنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، جس کو اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، إِلَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں کو ہم بہت جلد سزا دیں گے، انتقام لیں گے۔ دوسرے مقام پر سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بتایا وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب ان کے پاس آیتیں آتی ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، یقیناً جھٹلا دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہماری آیتوں سے تکبر کرتے، اعراض نہیں کرنا تھا، لاپرواہی نہیں کرنی تھی، جھٹلانا نہیں تھا، ہلکے میں نہیں لینا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا ایسا۔ اب عذاب کیا ہے دنیا کے اندر؟ پہلا عذاب، اب ان کے سامنے دلیلیں بھی رکھ دو تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، خوب جل سے کرا لو، خوب دلیلیں لا کے رکھ دو، گھر بھر دو، مسجد بھر دو، لیکن اس پر ایمان نہیں ہوگا، اس کے مطابق عمل نہیں۔ یہ اللہ کی مار ہے دوستو، جنہوں نے اعراض کیا، اللہ کی آیتوں سے نصیحت نہیں حاصل کی، اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے عقائد نہیں سدھارے، یہ پہلا عذاب ہے دوستو۔ دوسرا عذاب وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، سیدھے راستے پہ چلاؤ، نہیں چلے گا، لاؤ مسجد میں ہاتھ پکڑ کے چلو نماز کا وقت ہوگا، ایسا نہیں، بازار کو جائے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، لیکن غلط، گمراہی، شیطان، کفر، شرک، بدعات، یہود نصارہ کا راستہ ہو تو بھاگتے ہوئے جائے گا۔
وَيَرْسَلْ الْغَيَّ تَقْدِسًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ یہ تین لعنتیں کیوں ایسے بدبختوں پہ ہے؟ ہماری آیتوں کو جھٹلانے، یا کہ جھٹلاتا نہیں ہے زبان سے لیکن سنتا ہے، اس سے غافل لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ یہ تین معاملہ کیا ہے۔ اس لیے دوستو ذرا غور تو کرو ہم کہاں تک دائرہ اسلام کے اندر ہے۔ نمبر 5، خیر اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج کے خطبے میں بیان کرنا مشکل ناممکن ہے۔ اس کے اندر ایک ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا یا سکھانا یا راضی ہونا، یہ بھی اسلام سے خارج، کافر ہونے کی علامت ہے۔ آج ساس بہو کا مسئلہ بیوی شوہر پہ کراتی ہے، ننند بھاوج پہ، کیسے کیسے مسلمانوں جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، سورہ بقرہ۔ وہ لوگ جو فرشتے تھے ببابل ہاروت و ماروت، ان کے پاس کوئی آتا کہتے تھے ہم فتنے میں، آزمائش میں ہیں، تم اس کو نہ سیکھو اور کفر نہ کرو۔ سارے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں جو جادو سیکھے، سکھائے، کرے، کروائے یا کچھ بھی نہ کرو، صرف راضی ہو اس پہ، اللہ کی قسم اسلام سے خارج ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے دوستو۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عورت یا مرد عراف یا کاہن، یہ نام ہے ان لوگوں کے جو غیب کی باتیں، آپ کے پاس کوئی چیز غائب ہو گئی، اماں بہن پہنچ گئے، لیمو لاؤ، ناریل لاؤ، یہ لاؤ، اس کا کپڑا لاؤ، پوچھنے بیٹھ گئے، فلاں عامل بڑا ایسا بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص آئے اور وہ جو کہے فصدقہ، اس کو سچ مان لے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقد یقینا، نبی کہتے یقینا، فقد کفر یقینا، وہ کفر کر رہا ہے، بما انزل علی محمد، کس کے ساتھ؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دستور، قانون، شریعت، اصول، قرآن، حدیث اتارا، سب کا انکار کر گیا، کافر ہو گیا دوستو۔ نمبر 7، اسی طریقے سے کوئی یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ بھی کوئی دوسرا طریقہ ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، ایسا انسان بھی کافر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا کوئی شخص یہ سوچے نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ فلاں کا ہے، طاغوت وغیرہ ہے جو عام طور پر آج چل رہا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے پھر بھی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج۔ یا کوئی شخص قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پر کسی شخص سے کسی عمل کی نشاندہی کر کے بتا دی گیا، اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ اب ہم علامہ صاحب بن گئے، ہم بڑے، ارے لیکن نماز تو پڑھتا ہے، ایسا تو کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو ہے، عقیقہ تو کر لیتا، عیدین تو ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کیسا مشرک ہو جائے گا، ایسا کیسا اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسا کیسا کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن و حدیث نے جس معاملے پہ کافر قرار دیا گیا، اگر کوئی شخص شک کرتا ہے تو اللہ کی قسم شک کرنے والا بھی اسلام سے خارج۔ کیوں؟ ذالک الکتاب لا، یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آپ نے شک کر کے
شریعت مطہرہ کے مقام کو گرا دیا، آپ خود کافر ہو جا رہے ہیں۔ یہ چیز ہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے کر کے گنایا ہے دوست۔ تو عام طور پر یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ماحول میں ہیں، ذرا ہم غور کریں اور اصلاح کریں، اور اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو ایسے اعمال، ایسی چیزیں، ایسے عقائد سے بچا کر زندگی گزاریں، تاکہ اس زندگی میں جب جائیں تو ہمارے اعمال ہمارے ایمان کو قبول کر کے حجت بنا کر اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے، اپنے قہر سے، عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بھئی بڑی تکلیف کی ہوتی ہے آج کل اپنے مساجد، الا ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، لوگ آدھا ایک گھنٹہ بھی نکال کے نہیں آ سکتے، ایسا دکھتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے آتے۔ اگر حقیقت میں یہ جمعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا، یہود نصارہ کو گمراہ کر دیا، یہ دن نہیں ملے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے اس امت کے لیے، ہدایت دیا۔ اس سے ہم بے رغبتی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص مقرر فرشتے رہتے ہیں، وہ رجسٹر لے کے خاص طور پر بیٹھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الجمعہ پڑھو، بڑے فضائل، ایک بات پہلے کر، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج مسلمان کے دل میں جمعہ کے دن کی جیسی فضیلت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو محروم رکھا، اس امت کے مقام کو بڑھائے اس دن سے۔ اب اگر خطیب بیٹھ گیا منبر پر، مؤذن نے آذان دینے کے لیے کان میں انگلی ڈال لی، تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے، شریعت کے نظر سے 2 رکعت تو پڑھے گا، لیکن جمعہ کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت سے وہ بندہ محروم رہ جائے گا۔ 10-15 منٹ پہلے اگر آ جائے تو کیا جاتا ہے، کیا بگڑتا ہے۔ آج نیکیاں سمجھ میں نہیں آتی، جس دن آنکھ بند ہوگی سمجھ میں آئے گا کیا فضیلت ہے دوستو۔ تو اس چیز کے سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے، قدم بقدم، قدم با قدم چلتے ہوئے آتا ہے، اور پھر بیٹھتا ہے خطیب کے سامنے، امام کے سامنے، غور سے خطبے کو سنتا ہے، کوئی ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور پھر جمعہ کی خطبہ سنتا، جمعہ کی نماز پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں آنے، قدم با قدم آنے اور خطبے کو غور سے سننے، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن کے گناہ معاف کر دیتا، 3 دن اور گویا 10 دن کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اب اگر آذان کے بعد کوئی آتا ہے تو اس فضیلت سے وہ محروم رہ جاتا۔ ذرا دوستو اصلاح کرو، 10-15 منٹ پہلے آ جاؤ، کیا بگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضائل کو اپنانے، عمل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ